حشر میں سید وہ تم سے بھی کہیں گے دیکھنا۔ ہمیں بچپن سے بتایا گیا کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا تو سخت حرام ہے، سخت عذاب ملتا ہے، جس کی وجہ سے اکثر لوگ پبلک ٹوائلٹ یوز کرتے ہوئے زیادہ ناپاک ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ جو حالت ہوتی ہے واش روم کی، کبورڈ کی، وہ سب کو پتا ہے، ٹھیک ہے۔ صحیح بخاری میں اوپر نیچے یہ 3 حدیثیں موجود ہیں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا ثابت ہے، اجازت ہے اس کی، لیکن ہمیں نہیں بتایا گیا، ہمیں تو یہ عذاب بھی بتایا گیا۔ عذاب صرف اس چیز کا تھا کہ جو چھینٹوں سے نہیں بچتے، وہ چاہے آپ کھڑے ہیں یا بیٹھے ہیں، وہ میٹر نہیں کرتا، اگر آپ پر چھینٹیں پڑ رہی ہیں بیٹھ کر بھی تو آپ کو عذاب ہوگا، جیسے کہ صحیح بخاری میں یہ حدیث بھی ہے۔ اور اب جو پبلک ٹوائلٹس کی حالت ہوتی ہے، واش رومز کی، کموڈ کی، وہ تو آپ کو زیادہ بہتر پتا ہے، اگر آپ وہاں پر بیٹھیں گے تو آپ کا زیادہ چانس ہے ناپاک ہونے کے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہ زیادہ پریفریبل ہے کہ جیسے آپ باہر ہیں، کہیں پبلک پلیس میں ہیں، اسکول، کالجز، یونیورسٹیز، آفیسز، تو وہاں پر آپ اپنے آپ کو بچانے کے لیے آپ کھڑے ہو کر پیشاب بالکل کر سکتے ہیں، یا جیسے آپ ایزی ہیں، جہاں پر آپ ایزی ہیں بیٹھ کر، کھڑے ہو کر آپ کر سکتے ہیں۔ مینلی آپ نے پیشاب کی چھینٹوں سے بچنا ہے، مینلی آپ نے چھینٹوں سے بچنا ہے۔ سوشل میڈیا کے اس دور میں کچھ لوگوں نے گوگل کو اپنا ایسا امام اور مقلد بنا لیا ہے، گویا کہ وہ گوگل سے کچھ حدیثیں پڑھ کے یہ خیال کرتے ہیں کہ پچھلے سارے بیان یا علماء کے تمام تشریحات یا حدیثیں جو بیان کی جاتی ہیں، یہ جو مسائل بیان کی جاتے ہیں، گویا وہ سارے غلط ہیں۔ اب ہم خود اس قابل ہیں کہ ہم گوگل سے ایک حدیث پڑھیں گے اور ہم دین کو خود سمجھ سکتے ہیں۔ اسی کا نتیجہ آپ نے یہ ویڈیو دیکھی، غیر مقلد وہابی عقیدے رکھنے والا یہ بندہ اتنا باتوں کو بڑا چڑھا کر پیش کرتا ہے کہ جو آپ نے نہ کبھی سنی ہوں گی، نہ آپ کے بڑوں نے آپ سے کبھی کہی ہوں گی۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کے تعلق سے جو کچھ اس نے کہا کہ سخت حرام کہا جاتا ہے، ڈرا دیا جاتا ہے اور سب سے زیادہ عذاب ہوگا ایسا کہا جاتا ہے، مجھے ڈرتا کہیں یہ پھانسی کا ذکر نہ کر دے کہ کھڑے ہو کے پیشاب کرنے پہ پھانسی لگا دی جائے گی، یہ بھی کہا ہو۔ حالانکہ کسی شخص نے، کسی علماء نے یا اس طریقے کی بات نہیں ہوتی کہ کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کو حرام یا سب سے زیادہ عذاب کا ذکر کیا ہو۔ یہ مبالغہ، یہ وہابی صفت لوگ اہل سنت پر ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں، باتوں کو بڑا چڑھا کر بولنا۔ لہٰذا وہ جو حدیثیں ہیں کہ جس کے اندر پیشاب کی چھینٹیں لگنے پر یا جان بوجھ کے پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے پر عذاب کا ذکر ہے، اسی حدیث کے تحت جو ہے کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کی ممانعت کی جاتی ہے۔ یعنی بڑے لوگ جو احتیاطاً کہتے ہیں کہ کھڑے ہو کے پیشاب نہ کرو، چھینٹیں آئیں گی، اور چھینٹیں آنے کا جو ہے وہ عذاب بہت سخت ہے۔ یعنی دونوں باتوں کو پیرالل جوڑ کے بیان کیا جاتا ہے۔ کبھی کھڑے ہونے کے پیشاب کرنے کو حرام یا کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کی وجہ سے عذاب ہونے کا تعلق کبھی ایسا کہا نہیں گیا، لیکن یہ باتوں کو زیادہ بڑھا کے بولتے ہیں جو کہ ان کی شروع سے عادت ہے۔ اب ہم آسان لہجے اور آسان زبان میں یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کے تعلق سے اور بیٹھ کے پیشاب کرنے کے تعلق سے شریعت کے اندر کیا حکم موجود ہیں، اور اس تعلق سے جو حدیثیں بیان کی جاتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے پیشاب فرمایا، اس کے تعلق سے کیا یہ سنت ثابت ہو جاتا ہے، یا پھر کھڑے ہو کے پیشاب کرنا بے ادبی نہیں ہے، مکروہ بھی نہیں ہے، بلکہ سنت بعض لوگ اس کو کہہ دیتے ہیں۔ اس مسئلہ کو سمجھنے کے لیے آپ کو 2-3 باتیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے۔ سب سے پہلے آپ کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ عمل کہ جو کھڑے ہو کے پیشاب فرمانا تھا، محدثین نے واضح طور سے لکھا ہے کہ وہ ایک کوڑے کے ڈھیر پر پیشاب کرنا تھا۔ ظاہر سی بات ہے وہ کسی مجبوری کے تحت ہوگا یا پھر اس کو گناہ نہ سمجھنے کے طور سے ہوگا۔ دوسری، آپ کو مستدرک حاکم کی ایک حدیث یاد رکھنی چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہونے کے بعد سے آپ نے کبھی کھڑے ہو کے پیشاب نہیں فرمایا، یعنی یہ چیز آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اور تیسری چیز آپ کو یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جیسا کہ ترمذی کے اندر ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو، یعنی حضرت فاروق اعظم کو کھڑے ہو کے پیشاب فرماتے دیکھا تو منع فرما دیا کہ کھڑے ہو کے پیشاب نہ کیا کرو۔ اس کے بعد سے فاروق اعظم حضرت عمر نے کبھی بھی کھڑے ہو کے پیشاب نہیں کیا۔ ساتھ میں ایک اور حدیث ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص یہ کہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھڑے ہو کے پیشاب کرتے تھے، اس کی تصدیق نہ کرنا، اس کو سچا نہ جاننا، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیشہ بیٹھ کر ہی پیشاب کیا کرتے تھے۔ اب آپ ان ساری باتوں کو اپنے ذہن میں رکھ کے کرونالوجی کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مقدس نازل ہونے کے 5 سال بعد کی پیدائش ہے آپ کی، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ آپ نے قرآن نازل ہونے کے بعد سے کبھی کھڑے ہو کے پیشاب نہیں کیا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں 9 سال کی عمر شریف سے رہیں اور آخری وقت تک ساتھ رہیں،
اور آپ کو یہ اصول بھی یاد رکھنے چاہیے کہ جب نبی پاک کے 2 فرمان یا 2 عمل ہوتے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے خلاف ہوتے ہیں تو جو آخری عمل ہوتا ہے، جو آخری بات ہوتی ہے، ہمیشہ شریعت کے اندر اسی کو لیا جاتا ہے، اسی کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے، عمل کے طور پہ اسی بات کو لیا جاتا ہے۔ اگر دوسری بات منسوخ نہیں ہے اور اگر آخری والی بات سے پہلی والی بات منسوخ ہو رہی ہے تب تو بالکل واضح ہے کہ ممانعت ہی ثابت کر دیتی ہے کہ پچھلا والا عمل نہیں کرنا۔ اس کی 2 مثالیں آپ سمجھ لیجئے، جیسا کہ نبی پاک کا نماز کے لیے فرمانا کہ شریر گھوڑوں کی طرح نماز کے اندر جس طرح شریر گھوڑے 2 ملاتے ہیں اس طریقے کا معاملہ اختیار نہ کرو، بلکہ نماز کے اندر سکوت اختیار کرو۔ یہ چیز بتاتی ہے کہ رفع دین کو جو ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بعد میں منع فرما دیا۔ اسی طریقے سے آپ نے فرمایا کہ پہلے میں نے کہا تھا قبرستان نہ جانے کے لیے، لیکن اب میں کہتا ہوں کہ قبرستان جایا کرو کہ اس سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے، اور یہ حدیث بھی بالکل واضح ہے کہ پہلے والے عمل کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منسوخ کر دیا۔ لہٰذا حدیثوں کے اندر پہلے والے عمل بھی لکھے ہوتے ہیں اور بعد والے بھی لکھے ہوتے ہیں، تو اس کا یہ نتیجہ نہیں نکل سکتا کہ آپ کوئی بھی حدیث اٹھائیں، پڑھیں اور اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں یا اس کو سنت قرار دے دیں کہ نبی پاک نے یہ عمل کیا ہے تو یہ سنت ہے۔ اگر سنت کی یہی ڈیفینیشن ہے کہ جو نبی پاک نے کیا ہے وہ سنت ہے، تو پھر 4 شادیوں سے زیادہ کے بارے میں ان وہابیوں کا کیا خیال ہوگا، یہ جو سوشل میڈیا پہ بچے بچومڑے انفلوئنسر بنے ہوئے ہیں۔ لہٰذا یہ سارا سینیریو سمجھنے کے لیے آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ نبی پاک کا وہ عمل اگر کسی خاص وجہ سے تھا، جیسا کہ کوڑے کے ڈھیر پر یا کسی تکلیف کے تحت پیشاب کرنا، پہلی بات یہ ہے نبی پاک کا کچھ عمل کر کے دکھانا جو کہ فعلی سنت ہوتی ہے، اور ایک عمل لوگوں کو کہنا یا نہ کرنے کے لیے کہنا یہ قولی سنت ہوتی ہے۔ اس میں نبی پاک کے حکم کو ترجیح دی جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی حدیث میں کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کی اجازت نہیں دی، بلکہ ممانعت والی حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے پیشاب نہیں کرتے تھے، بلکہ ممانعت بھی فرمائی۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر یہ ہے کہ 3 باتیں بے ادبی میں سے ہیں، ایک سجدے کے اندر جاتے وقت زمین پہ مٹی صاف کرنے کے لیے پھونک مارنا، یا سجدہ کر کے اٹھنے پر پیشانی پہ اپنی صاف کرنا پیشانی کو، اور تیسرا کھڑے ہو کے پیشاب کرنا۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں وہ بے ادبی کی ہیں، تو حدیث پاک کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کی ممانعت پر موجود ہیں۔ ایک لاجک سے بات اور سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ ستر کا چھپانا باہر آدمی زیادہ احتیاط کے طور پہ چھپائے گا، گھر کے اندر آدمی اپنی بیوی کے سامنے اتنا ستر کا خیال نہیں کرے گا۔ اگر کوئی عام شخص بھی گھر کے اندر ہوتا ہے اور گھر کے اندر اس کی بیوی ہے تو وہ ستر کو چھپانا اس سے زیادہ پرہیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ نارمل کپڑوں کے اندر، بنیان کے اندر، عام حالات کے اندر بھی گھر میں بندہ رہتا ہے، گھومتا پھرتا ہے، یا گھر میں کوئی نہیں ہے رہتا ہے، گھومتا پھرتا ہے، لیکن جب وہ شخص باہر آتا ہے تو ستر کا چھپانا، احتیاط کرنا وہ وہاں زیادہ کرتا ہے، گھر جیسے معاملے وہ باہر نہیں کرے گا۔ اب آپ سوچیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں رہنے کے بعد ستر کے معاملے میں اتنا پرہیز کرتے تھے کہ ادب کے معاملے میں بھی اتنا پرہیز کرتے تھے کہ آپ نے پوری زندگی کھڑے ہو کے پیشاب گھر کے اندر نہیں کیا، حالانکہ وہاں کرنا اگر جائز ہوتا یا اس میں کوئی خرابی نہیں ہوتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں بھی کرنا ثابت ہوتا، کیونکہ گھر کے اندر تو تنہائی تھی اور وہاں صرف آپ کی شریک حیات تھی اور لوگ بھی موجود نہیں تھے، تو لہٰذا باہر ایسا واقعہ ہونا کوئی بھی عزت دار شخص اس کو کرنا بھی پسند نہیں کرے گا جبکہ کوئی اس میں مجبوری نہ شامل ہو۔ اور اگر اس کی ممانعت پر بہت واضح حدیثیں نہیں بھی ہوتی تو بھی یہ حدیث کافی تھی کہ کسی قوم سے مشابہت کرنے والا بھی اسی کے اندر سمجھا جائے گا۔ لہٰذا کھڑے ہو کے پیشاب کرنا نصاراؤں کا طریقہ، یہودیوں کا طریقہ اور غیر مسلم کا طریقہ ہے، یہ سب لوگ اس سے واقف ہیں، لہٰذا یہ مشابہت کی بنا پر بھی منع ہوگا، اور سنت، ادب اور اخلاق اور غیرت کا تقاضا یہی ہے کہ بیٹھ کے پیشاب کیا جائے۔ کوئی بھی عزت دار شخص کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کو پسند نہیں کرتا اور نہ ہی اسے کوئی سنت سمجھتا، سوائے چند جاہلوں کے، مرزا اور اس کے اسٹوڈنٹ کے سوا۔ اسی طرح مستدرک حاکم کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے تعلق سے کہ جب سے آپ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قرآن مجید اترا اس کے بعد سے آپ نے کبھی بھی کھڑے ہو کے پیشاب نہیں فرمایا۔ اور ترمذی نے ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی وہ حدیث روایت کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے پیشاب فرماتے، اگر کوئی یہ کہے تو اس کو سچا نہ جاننا کہ آپ جو ہے وہ ہمیشہ بیٹھ کر ہی پیشاب کیا کرتے تھے۔ اور یہ بھی امام ترمذی نے لکھا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کہ آپ کھڑے ہو کے پیشاب فرماتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو منع فرمایا ایسا کرنے سے، یعنی کھڑے ہو کے پیشاب کرنے سے، تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے کبھی بھی کھڑے ہو کے پیشاب نہیں کیا۔ لہٰذا یہ کہنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ علم کی کمی اور اپنا جاہل ہونا دکھاتا ہے،
क्योंकि खड़े होकर पेशाब करने की ममानियत मौजूद है। बल्कि तिरमिज़ी के अंदर तो इमाम तिरमिज़ी ने दोनों बाब कायम किए हैं कि एक खड़े होकर पेशाब करने के ताल्लुक से हदीस है और फिर उनके ममानियत की हदीस है। जब किसी अमल के मना होने की हदीस मौजूद है तो ये समझा जाएगा कि वो अमल जो है वो नहीं करना, लिहाजा उसको सुन्नत बताना तो आला दर्जे की जहालत है। लिहाजा इस अमल को सुन्नत करार नहीं दिया जा सकता, बल्कि सुन्नत वही है कि बैठ के पेशाब किया जाए और शरीयत में पसंदीदा अमल भी वही है कि बैठ के पेशाब किया जाए। तो इन जाहिल इन्फ्लुएंसर के कहने में ना आए कि जो ख़ुद भी बेअदब और कौम को भी बेअदबी की तरफ ले जाते हैं, हर मकरूहात को इस तरह से अमल करवाने की कोशिश करते हैं कि जैसे इस्लाम के वही सारे फ़र्ज़ हैं, और किसी चीज़ को अदब के दायरे में अगर कोई मना करता है तो ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं जैसे इसको हराम समझ के किसी ने मना कर दिया, जबकि हरगिज़ ऐसा नहीं होता। अगर आप भी आसान तरीके से घर बैठे उर्दू पढ़ना लिखना सीखना चाहते हैं तो आज ही हमारा बेसिक उर्दू कोर्स खरीदें। बच्चे और बड़े सभी के लिए। ज्यादा जानकारी के लिए विजिट करें varsistore.in पर या हमें इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट करें। चल तुझे भी बख्शवा दूं तेरी बारी आ